کیا اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت کسی انسان کو ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کی زیارت تو برحق ہے، واقعی اللہ کے نبی کی زیارت برحق ہے۔ آپ نے فرمایا من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا؟ یہ تو صرف صحابی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ میں اور آپ نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ واقعی اللہ کے نبی تھے۔ اس لیے واقعی اللہ کے نبی کی زیارت ممکن ہے لیکن کنفرم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ صوفیہ نے کہا ہے کہ فلاں بزرگ نے اللہ تعالیٰ کی اتنی مرتبہ زیارت کی، یہ صحیح نہیں۔ آپ فرماتے ہیں روح جدا ہونے کے بعد قیامت تک نہیں آئے گی، تو کیا حساب و کتاب کے لیے روح قبر میں آتی ہے؟ دیکھیے، روح جو ہے آسمان پر ہوتی ہے جیسے سورج آسمان پر ہے۔ سورج آسمان پر ہونے کے باوجود سورج کی گرمی ہمیں لگتی ہے یا نہیں؟ اس کی روشنی ہمیں ملتی ہے کہ نہیں؟ جس طرح سورج کی روشنی اور اس کی گرمی ہمیں ملتی ہے، ایسے ہی روح آسمان پر ہوتی ہے، جنت میں یا جہنم میں ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتہ جب مردہ فوت ہوتا ہے اس وقت اگر نیک ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھ کو لے چلو مجھ کو لے چلو، اور اگر برا ہوتا ہے تو کہتے کہاں لے کر جا رہے ہو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مردے کی اس بات کو لوگ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے مردہ کے اندر روح کا اتنا تعلق ہے۔ ایسے ہی قبر میں روح مکمل لوٹتی نہیں، یہ قیامت کے دن لوٹے گی، لیکن اس کا تعلق کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا ہے، جس سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب مجھ کو عذاب دیا جا رہا ہے یا ثواب پہنچایا جا رہا ہے۔ صحیح حدیث کی روشنی میں وطر کا مفصل طریقہ بتائیں۔ کچھ آپ بھی محنت کر لیا کریں، نماز نبوی سٹال پر کہیں مل جائے گی آپ کو، اس کو پڑھ لیں مفصل طریقے کے لیے۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ 1.25 گھنٹے میں نے اب تقریر کی، 1.25 گھنٹے میں اب تفصیل سے وطر کا طریقہ بھی بیان کروں۔ وطر ایک بھی ہے، 3 بھی ہیں، 5 بھی ہیں۔ اس میں دعائے قنوت وطر جو رکوع سے پہلے بھی ہے، رکوع کے بعد بھی ہے۔ افضل یہ ہے کہ رکوع سے پہلے کر لی جائے۔ کیا تبلیغی جماعت بھی یہودیوں کی سازش ہے جبکہ ان کے لیے کسی ملک میں پابندی نہیں؟ یہ تو آپ سوچیں کہ ہر مسلمان کو اسرائیل میں جانے کی اجازت نہیں، لیکن ان کو وہاں بھی اجازت ہے کہ تم آ سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کے ہاتھ میں لوٹا اور مسلح دینا ہے، تلوار کھینچنی ہے، کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی، لوٹا مسلح کافی ہے۔ بعض لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ ائمہ حرم لوگوں کو رفع الیدین یا آمین بالجہر کرنے پر زور نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جو کرتا ہے وہ کرے اور جو نہیں کرتا وہ نہ کرے۔ یہ کس حد تک درست ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ سنتیں ہیں، ایسے ہی سنتیں ہیں جیسے مسواک کی سنت ہے۔ اب کیا آپ نے ائمہ حرم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نہیں ضرور ہی مسواک کرو؟ کہتے ہیں کرو گے ثواب ملے گا، نہ کرو گے ثواب میں کمی آئے گی۔ ان کے نزدیک پہلے عقیدہ ہے۔ جن لوگوں کا عقیدہ ہی درست نہیں، ان کو رفع الیدین کیا وہ 10 دفعہ بھی کرے کوئی فائدہ نہیں، لہذا وہ ان سنتوں کی بجائے عقیدے پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ کیا وسیلے سے مانگنا جائز ہے؟ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، جلد اول، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ وسیلے سے مانگنا کسی مردہ کے وسیلے سے یہ جائز نہیں۔ بخاری شریف میں جو روایت موجود ہے جس کو لوگ دلیل بناتے ہیں، وہ زندہ سے میں وسیلہ مانگنے کی روایت ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط پڑا تو حضرت عمر اللہ سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ جب تیرا نبی زندہ تھا ہم تیرے نبی کے ذریعے سے دعا مانگتے تھے، اس کا وسیلہ پکڑتے تھے، آج تیرا نبی زندہ نہیں ہے، ہم تیرے نبی کے قریبی جو سب سے قریب ہے چچا کو لے کر آئے ہیں، اس کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے عباس دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بارش عطا فرمائے، اور مسلمانوں نے بھی دعا کی۔ ایسے ہی کسی نیک بزرگ سے، عالم دین سے دعا کروانا یہ جائز ہے، اس کو اگر وسیلہ کہا جائے تو ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ سحر روزہ اور چلہ لگانا یا کئی مہینوں تک گھر بار سے دور ہو کر تبلیغ کے لیے نکلنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو چلے ہیں چلہ لگانے 40 دن یا مہینہ یا سال، بیوی کہاں جائے گی؟
اس کے گھر کا خرچہ، اخراجات، دیکھ بھال اولاد کی کون کرے گا؟ گھر برباد چاہے ہو جائے اور یہ میاں چلہ لگانے گئے ہیں، بیٹا بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہے؟ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میرا نام ان لوگوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو جہاد کو جا رہے ہیں، لیکن میری بیوی حج کو جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہاد کو چھوڑو اور اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ۔ تو بیوی کا دھیان کرنا، اہل و عیال کا دھیان کرنا، یہ اسلام اس کی بڑی فضیلت بیان کرتا ہے۔ نبی اور نبی کے صحابہ کبھی اس طریقے سے چلہ لگانے کے لیے کہیں نہیں گئے، 3 روزہ لگانے کے لیے کہیں نہیں گئے۔ یہ من گھڑت مسئلہ ہے جو لوگوں نے تیار کیا۔ جناب حضرت صاحب، اگر چیونٹی کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت سلیمان لشکر آدھا ہے، تو کیا حضرت سلیمان کو پتہ نہیں لگ سکتا؟ کیا حضرت سلیمان کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا کہ سلیمان علیہ السلام لشکر آ رہا ہے؟ وہ تو دیکھ رہی تھی نا، اندھی تو نہیں تھی چیونٹی، اس کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں دی ہیں، وہ دیکھ رہی تھی کہ لشکر آ رہا ہے۔ کوئی دیکھ کر یہ کہے کہ لشکر آ رہا ہے، پھر وہ کہے مجھے تو غیب کا علم ہو گیا۔ چیونٹی نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ مجھے غیب کا علم ہو گیا، بلکہ اس نے آتے ہوئے لشکر کو دیکھ کر کہا فوراً اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اس سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا۔ تصوف کے لفظی معنی کیا ہیں؟ بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ مشہور معنی یہ ہے کہ بعض افراد اون کا لباس پہنتے تھے، صوف جس کو کہتے ہیں، وہیں سے ان کے بارے میں کہ جنہوں نے یہ لباس پہنا اور پھر یہ زاہدانہ زندگی بسر کی، دنیا سے ترک تعلق کیا، ان کو صوفی کہا گیا، تصوفی لوگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احمد رضا صاحب کا ترجمہ سب سے بہترین ہے کیونکہ گستاخیوں سے پاک ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہاں، لوگوں کا خیال ہے کہ وہ گستاخیوں سے پاک ہے۔ ہاں، اللہ کی گستاخی وہ ضرور کرتے ہیں، عام گستاخی اولیاء کے نہ کرتے ہوں، اس لیے کہ وہ لکھتے ہیں یا ایھا النبی، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبر بتانے والے نبی۔ اب اللہ کہتا ہے میرے علاوہ غیب کی خبر کوئی نہیں جانتا، جس کو میں بتلا دوں اس کو پتہ لگتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کو تو خبر ہے ما کان و ما یکون کی، لہذا یہ گستاخیاں ہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ کیا جہاد کے لیے کسی بدعقیدہ انسان سے چندہ لیا جا سکتا ہے؟ اگر اس کو یہ کہا جائے تو بدعقیدہ ہے اور تو اگر مشرک ہے تو جہنمی ہے، تجھے کچھ نہیں ملے گا، ہمیں تو دے دے پیسے، اس کو کوئی ثواب نہیں، یہ کہہ دے تو یہ ثواب واب نہیں ملے گا، پیسے کی ہمیں ضرورت ہے، اگر ایسے پیسے لے لیے جائیں اس سے تو لے لیں، لیکن اگر اسے کہا جائے بس تجھے تو جنت ہی ملے گی، جیسے وہ مولوی اعلان کرتے ہیں فلاں صاحب نے 5 روپے دیے ہیں، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے، 5 روپے میں ہی بنا، تو ایسے اس کو یہ امیدیں دلانی کہ تو بس اب کامیاب ہے، یہ غلط ہے۔ میں نے منت مانی تھی کہ اللہ کی راہ میں دیکھ دوں گا، اگر اس کے بدلے میں کسی کو رقم دے دوں، کہ جائز ہے یا دیگ ہی پکاؤں؟ جب آپ نے نیت دیگ کی تھی تو دیگ ہی پکائیں، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا خطے کے لیے جہاد کو جہاد فی سبیل اللہ کہیں گے؟ دیکھیے، جہاد فی سبیل اللہ کی تشریح خود اللہ کے نبی نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس کے ذریعے سے اللہ کا کلمہ یعنی توحید، قرآن، حدیث یہ بلند ہو، اسلام آئے، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خطے کا کیا تعلق ہے؟ مسلمان کا کوئی خطہ نہیں، سارا ملک، ساری دنیا مسلمان کی، لہذا کسی خاص خطے کے لیے لڑنا جیسے لوگ فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں، مسلمان کا تو ساری سرزمین مسلمانوں کی، لہذا خطے کی لڑائی کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ جن نام نہاد اہل توحید کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نہیں ہوتی ہے نماز۔ جو تصوف میں اتنا ڈوب چکے ہیں، جنہوں نے توحید کو شرک میں تبدیل کر دیا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا اپنے نماز کو برباد کر دینے کے مترادف ہے۔ کیا نشے کی حالت میں سوچی جانے والی کوئی بات درست ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ نشہ لکھا ہے یا ہنستے لکھا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ نشے کی حالت میں دیکھیں، نشے کی حالت میں طلاق اگر کوئی دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے نہیں، مدہوش ہے۔ اب ایک طرف لکھتے ہیں کہ نشے کی حالت میں، دوسری طرف لکھتے ہیں سوچی ہوئی بات۔ جو نشے میں ہوتا ہے وہ سوچتا ہی نہیں، مدہوش ہوتا ہے، اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، مہلت ہی نہیں ملتی۔ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں جو سوال میں لکھا گیا۔ ایک آدمی
کا شادی سے پہلے بچہ ہے کسی اور عورت کے پیٹ سے، اس نے بچہ یتیم خانے میں رکھا ہے، کیا وہ شادی کے بعد وہ اپنے گھر لا سکتا ہے اور اس کی پرورش کر سکتا ہے؟ اگر کسی اور عورت سے جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اور اس سے بیٹا پیدا ہوا ہے، جس کو اس نے یتیم خانے میں رکھا ہوا ہے، وہ اس کو لا سکتا ہے، اس کا بیٹا ہے۔ اب یہ تشریح یہاں نہیں ہے کہ وہ حلال کا ہے یا کیسا ہے، اگر وہ واقعی نکاح سے ہوا ہے تو وہ اپنے گھر لا سکتا ہے، اس کو رکھ سکتا ہے۔ کیا رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے تو ہمیں بھی بتلا دیں، ہم کیوں خام خواہ دوبارہ وقت ضائع کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں چھوڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں چھوڑتے ہیں۔ جہاں کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ منسوخ ہے، جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منسوخ ہے، واضح حدیث میں آتا ہے۔ اگر ایسے ہی رفع الیدین بھی منسوخ اللہ کے نبی نے کر دیا ہے تو ہمیں بھی بتلا دو، تاکہ ہم بھی محنت زیادہ نہ کرتے رہیں۔ ہم تو تکلیف ہی اٹھانی پڑتی ہے نا، ہاتھوں کو بلند کرو پھر چھوڑو پھر اٹھاؤ پھر چھوڑو، یہ کہیں بھی نظر نہیں آیا آج تک کہ یہ منسوخ ہو چکی۔ اگر یہ منسوخ ہو چکی ہے تو پھر یہ پہلی مرتبہ کیا ہے؟ یہ بھی تو رفع الیدین ہے جب شروع میں کرتے ہیں۔ جب منسوخ ہو گئی تو پہلی بھی گئی، دوسری بھی گئی، تیسری بھی گئی۔ وتر میں کرتے ہیں، عید میں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جب منسوخ ہو گئی، ایک طرف کہتے ہیں منسوخ ہو گئی ہے، دوسری طرف خود بھی کرتے ہیں، اور عید میں تو 6 مرتبہ کرتے ہیں۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جب سور اول پھونکا جائے گا تو تمام اشیاء ختم ہو جائیں گی مگر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوگی اور حضرت موسیٰ نے عرش کا ایک پلر پکڑا ہوا ہوگا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، غشی طاری ہو جائے گی سب لوگوں پر، الا یہ کہ اللہ جس کو اس غشی سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ جب ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ غشی کی حالت میں نہیں ہوں گے، ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ جو طور پر بے ہوش ہو کر گر گئے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غشی سے مستثنا کر دیا ہے یا کسی اور وجہ سے، او کما قال علیہ السلام۔ ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب نے کتاب اہل سنت کا منہج تعامل لکھی ہے، اس میں انہوں نے بدعت مکفرہ اور غیر مکفرہ کی تقسیم کی ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بدعت مکفرہ جو ہے وہ کہ جس کام سے، جس بدعت سے انسان کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، مثلا غیر اللہ سے دعا مانگنا، مردوں سے مانگنا، ان کی قبر پر جا کر حاجات پیش کرنا کہ میری مدد کرو، یہ ایسا کام ہے جو بدعت مکفرہ ہے، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ ایک بدعت غیر مکفرہ ہے، مثلا وہ بدعت ہے لیکن اس سے اسلام، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے انسان، مثلا وہ عام بدعت 3واں 10واں 40واں یہ بدعت ہیں، لیکن یہ مکفرہ نہیں ہے کہ جس کے کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ ہاں وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہو جائے گا، تو یہ تقسیم کی ہے علماء نے کہ ایک بدعت مکفرہ ہوتی ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور دوسری غیر مکفرہ کہ جس سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔